بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے اور ٹاپک ہے درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر حضور نبی پاک علیہ السلام کی کرم نوازیاں، کہ جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے وہ کتنا نوازا جاتا ہے، اس پر کیسے کیسے انعامات کی برسات ہوتی ہے۔ اگر توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کا ذہن بنے گا اور درود پاک کی کثرت میں، درود پاک کے ذوق و شوق میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ حضرت ابو الفضل بن زیرک بن کومانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خراسان سے ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں، اور پھر اس نے مجھے ایک ایسی خوشخبری سنائی کہ ساری زندگی مجھے ایسی کوئی خوشخبری نہ سنائی گئی تھی۔ اتنی بڑی خوشخبری اس نے مجھے سنائی۔ اس نے بتایا کہ میں مدینہ شریف میں تھا، میں مسجد نبوی شریف علیہ صاحب صلاۃ والسلام میں لیٹا ہوا تھا، میری آنکھ لگی، آنکھ کیا لگی، گویا کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، خواب میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم حمزان جاؤ تو ابو الفضل بن زیرک کومانی کو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر کیا وجہ ہے آپ نے ابو الفضل بن زیرک کومانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اتنا کرم نوازی کیوں فرمائی؟ کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو اس شخص نے مجھے جب خوشخبری سنائی، خوشخبری سنانے کے بعد مجھ سے پوچھنے لگا کہ اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے، میں اتنے دور سے آیا ہوں اور نبی پاک علیہ السلام کا پیغام لے کر آیا ہوں، حضور کا سلام لے کر آیا ہوں، اب مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ وہ کون سا درود پاک ایسا پڑھتے ہیں کہ جو درود پاک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہے، مقبول ہے، اور جس کی برکت آپ کو یہ ملی کہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو سلام سے نوازا۔ حضور یہ بتائیے کہ آپ ایسا کون سا درود پاک پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ابو الفضل بن زیرک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ درود پاک بتایا۔ میں آپ کو وہ درود پاک بتاتا ہوں، درود پاک سنیں گے، سن کر ایمان تازہ ہوگا۔ آپ نے اس درود پاک کو جس طرح میں بتاؤں گا ویسے ہی پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ کیسے کیسے انعامات کی برسات ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات میں کرتا چلوں، کنفیوژن دور کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ہم تو ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہوگا جی میں تو 10,000 روزانہ درود پاک پڑھتا ہوں، مجھ پر اتنا کرم نہیں ہوا، یہ 100 مرتبہ درود پاک انہوں نے پڑھا اور اتنا نوازے گئے۔ کوئی کہے گا میں 20,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں، کوئی کہے گا 30,000 مرتبہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، لیکن ان پر اتنی کرم نوازی کیوں کہ انہوں نے صرف 100 مرتبہ یہ روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں اور 100 مرتبہ درود پاک ہی ان کا اتنا قبول ہوتا ہے کہ ان کو سلام کا تحفہ عنایت فرمایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں کنفیوژن دور کرتا چلوں۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ درود پاک ہر بندے کا قبول ہے، ہر بندے کا مقبول ہے، لیکن درود پاک پڑھنے میں فرق ہے۔ ہم لوگ درود پاک پڑھتے ہوئے کچھ مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم درست مخارج کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے، درست طریقے کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے، خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے، کامل توجہ اور دھیان کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے، حضور نبی پاک علیہ السلام کا مبارک تصور ذہن میں رکھ کر درود پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور ان آداب کو ملوز خاطر رکھ کر درود پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے جن کو ملوز خاطر رکھ کر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین پڑھا کرتے تھے، اور جس کی برکت سے ان پر اتنی زیادہ کرم نوازیاں ہوتی تھیں۔ اب دیکھیں ایک شخص ہے، وہ 30,000 مرتبہ درود پاک پڑھ رہا ہے، لیکن درود پاک پڑھتے ہوئے حروف چبا رہا ہے، درست طریقے کے ساتھ نہیں پڑھ رہا۔ درود پاک تو پڑھ رہا ہے، زبان اس کا درود پاک کا ورد کر رہی ہے، لیکن دماغ کہیں اور ہے، سوچیں کہیں اور اس کی دماغ میں گردش کر رہی ہیں، اور پھر درود پاک پڑھتے ہوئے آداب کو ملوز خاطر نہیں رکھتا، ٹھٹھا مذاق مسخری بھی کیے جا رہا ہے، اور جو ہے وہ فضول گپ شپ بھی کیے جا رہا ہے، اور ادھر جو ہے وہ تسبیح بھی چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، درود پاک جس طرح بھی پڑھا جائے، یہ حضور نبی پاک علیہ
अलैहिस्सलाम की करम नवाजी है अल्लाह का नबी पाक अलैहिस्सलाम पर यह खास करम है कि हुजूर का कोई भी उम्मती किसी भी तरह दुरूद पाक पढ़ता है ना तो दुरूद पाक उसका कबूल होता है, मकबूल होता है। लेकिन बात ये कर रहे हैं कि ये जो बुजुर्ग थे सिर्फ 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते थे और इसकी बरकत से इतने ज्यादा नवाजे गए। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो हमारी तरह दुरूद पाक नहीं पढ़ा करते थे कि हम जो है वो दुरुस्त तरीके के साथ दुरूद पाक नहीं पढ़ते, दुरूद पाक पढ़ते हुए हरूफ चबा जाते हैं और जो है वो तसव्वुर जमा कर और जिस तरह दुरूद पाक पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ते। और वो बुजुर्ग उसी तरह दुरूद पाक पढ़ा करते थे जिसकी वजह से उन पर ये करम हुआ। और ये बुजुर्ग किस तरह दुरूद पाक पढ़ा करते थे मैं तरीका आज आपको बताने लगा हूं। इसी तरीके के मुताबिक आपने दुरूद पाक पढ़ना है और यही वो तरीका है कि जो बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन का तरीका है और यही वो दुरूद पाक पढ़ने का सबसे अफजल, मुस्तहब और बेहतरीन तरीका है। और जो चाहता है कि उसकी रूहानियत तरक्की करे, रूहानी मकाम उसका बढ़ जाए, रूहानियत बहुत ज्यादा बूस्ट करे और उस पर भी बहुत ज्यादा करम नवाजियां हो, तो यही वो तरीका है कि इस तरीके के मुताबिक अगर कोई शख्स दुरूद पाक पढ़ेगा तो फिर उस पर ऐसी ऐसी इनामात की बरसात होगी, फिर उस पर इतनी करम नवाजियां होंगी कि जिसका बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक बुजुर्ग गुजरे हजरत अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा प्यारा तरीका था आपका दुरूद पाक पढ़ने का। आप जब भी दुरूद पाक पढ़ते तो इस तसव्वुर के साथ, इस तवज्जो के साथ दुरूद पाक पढ़ा करते थे कि गोया के मवाजा शरीफ के सामने हाजिर हैं और आपका पढ़ा गया दुरूद पाक हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम सुन भी रहे हैं और आपको देख भी रहे हैं। आपकी ये आदत करीमा थी, आपकी ये आदत थी, जब भी आप दुरूद पाक पढ़ते तो खुद को सब्ज गुंबद शरीफ के सामने तसव्वुर करते। तो एक मरतबा आप पर करम हुआ, मदीना शरीफ आपको हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। जब मदीना शरीफ हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुकद्दस बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं रफा में होता था तो अपनी रूह को आपकी बारगाह में भेजा करता था। मेरी रूह आपकी बारगाह में हाजिर होकर दुरूद पाक के नज़ारे पेश किया करती थी। या रसूल अल्लाह, आज मैं अपने रूह और जिस्म दोनों के साथ हाजिर हुआ हूं, क्या आज मुझ पर करम नहीं फरमाएंगे? क्या आज मुझ पर करम नहीं फरमाएंगे? ये इस जुमले की तकरार शुरू कर दी और इस जुमले की तकरार करते करते आप पर जज्ब की कैफियत तारी हुई और आपने अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहकर अपना हाथ सुनहरी जालियों के सामने बढ़ाया। फिर अहले मदीना ने देखा, फिर मौके पर मौजूद ज़ाहिरीन ने देखा, फिर मौके पर मौजूद तमाम आशिकान रसूल ने देखा कि सुनहरी जालियों से हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का दस्ते अक़दस बाहर तशरीफ आता है और हजरत अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह को हुजूर के दस्ते अक़दस को चूमने का भी शर्फ हासिल होता है और हुजूर से मुसाफा करने का भी शर्फ हासिल होता है। तो बात यह है कि ये है इनाम उन लोगों का, ये इनाम उन लोगों को मिलता है कि जो तवज्जो के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं, जो खुशू खुजू के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं, जो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक तसव्वुर ज़हन में रखकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। इसलिए हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा प्यारा तरीका इरशाद फरमाया कि जब भी दुरूद पाक पढ़ो, जब भी दुरूद पाक पढ़ो, ए दुरूद पाक पढ़ने वालों, जब भी दुरूद पाक पढ़ो तो इस तरह दुरूद पाक पढ़ो कि गोया कि तुम दुरूद पाक पढ़ रहे हो और तुम्हारे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज हैं और तुम्हारा पढ़ा गया दुरूद पाक सुन भी रहे हैं और तुम्हें देख भी रहे हैं। तो जब इस तसव्वुर के साथ, इस तवज्जो के साथ, इस खुशू खुजू के साथ, इस एहतिमाम और इस आदाब के साथ दुरूद पाक पढ़ा जाता है तो फिर इनामात की बारिशें होती हैं, फिर इकरामात की बारिशें होती हैं, फिर नवाजिशों की बारिशें होती हैं, फिर बंदा इतना नवाजा जाता है कि जिसका बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बात यह कि हमारे खुशू खुजू में कमी है, हमारी जो है वो तकवे में कमी है, हमारी जो है ना कैफियत की कमी है। अगर हम भी इस तवज्जो के साथ दुरूद पाक पढ़े ना तो हम भी बहुत ज्यादा नवाजे जाएं। एक आपको एक बार सुनाता हूं, एक बुजुर्ग खातून ना रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़ी ना दुरूद पाक के नज़ारे पेश कर रही थी। अब बुजुर्ग खातून थी, किसी देहात से आई होगी, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी और अपने तरीके के मुताबिक जिस तरह उसको आता था, टूटे फूटे अंदाज में जिस तरह भी वो सरकार के बारगाह में अर्ज कर सकती थी या जिस तरह भी पढ़ सकती थी, वो बेचारी पढ़ रही थी और पढ़ रही थी, दुरूद पाक पढ़ रही है, हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज कर रही है। फिर उसने देखा कि उसके साथ ही बराबर में एक खातून खड़ी है और वो बड़े फसीह और बलीग अंदाज में दुरूद पाक पढ़ रही है।
اس کے پاس کتاب ہے اور اس میں درود پاک کے کئی صیغے اس میں تحریر ہیں، اور ان صیغوں کو دیکھ کر بڑے فصیح و بلیغ طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھی ہے، صیغے بدل بدل کر درود پاک پڑھی ہے، مختلف درود پاک پڑھ رہی ہے، تو وہ بزرگ خاتون سوچنے لگی کہ بھئی میرا درود پاک کیسے قبول ہوگا، میرا سلام کیسے قبول ہوگا، مجھے تو کچھ پیش کرنا ہی نہیں آتا، مجھے تو کچھ عرض کرنا ہی نہیں آتا، مجھے تو صحیح طریقے سے درود پاک پڑھنا ہی نہیں آتا، درود پاک تو اس کا قبول ہوگا کہ دیکھو جس طرح یہ اتنے سارے درود پاک پڑھ رہی ہے، اس کو تو پڑھنا بھی آتا ہے، مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا، یقیناً اس کا ہی درود پاک قبول ہوگا۔ روتے روتے درود پاک پڑھتی رہی، سلام عرض کرتی رہی اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی رہی، اور اس کے بعد گئی اور اپنے ریسٹورنٹ میں جا کر، اپنے ہوٹل میں جا کر سو گئی۔ جب سوئی تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ خواب میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم نے تمہارا درود پاک سب سے پہلے قبول کیا ہے، ہم نے تمہارا درود پاک سب سے پہلے قبول کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ مقدس بارگاہ ہے، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے، یہاں خشوع خضوع دیکھا جاتا ہے، یہاں آداب دیکھے جاتے ہیں، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنے ادب کے ساتھ، کتنے اہتمام کے ساتھ، کتنے خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھ رہا ہے۔ تو اگر ہم بھی اس طرح توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو بہت زیادہ نوازے جائیں گے، اور پھر ہم پر بھی ویسی ہی انعامات کی برسات ہوگی کہ جو ان جیسے بزرگوں کو، ان جیسے خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اس واقعے کی طرف کہ وہ عرض کی اس نے، حضور وہ جو شخص خراسان سے آیا تھا، جو بشارت لے کر آیا تھا، جو خوشخبری لے کر آیا تھا، حضرت ابو الفضل بن زیرک کومانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام، کہ حضور نے آپ کو سلام سے نوازا ہے، تو اس نے پوچھا، اس شخص نے پوچھا، اس عاشق رسول نے پوچھا کہ یا سیدی آپ یہ بتائیں آپ ایسا کون سا درود پاک پڑھتے ہیں کہ جس کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر اتنا کرم فرمایا ہے کہ آپ کو سلام سے نوازا ہے۔ تو میں آپ کو وہ درود پاک بتاتا ہوں، پھر اس درود پاک کے متعلق بھی بتاتا ہوں کہ یہ درود پاک ہے کتنا امپورٹنٹ، اگر ہم بھی اس کو پڑھیں گے تو ہم پر کتنا زیادہ کرم ہوگا۔ تو حضرت ابو الفضل بن زیرک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بتایا کہ میں جب بھی درود پاک پڑھتا ہوں تو یوں درود پاک پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ میں جب بھی درود پاک پڑھتا ہوں تو اس طرح درود پاک پڑھتا ہوں، تو یہ درود پاک کی برکت ہے، یہ میرے حضور کی کرم نوازی ہے کہ حضور نے کرم فرمایا ہے اور میرے درود پاک کو قبول فرمایا ہے۔